احمده حمدا كثيرا واشكره شكرا جميلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واهل بيته الطاهرين وبارك وسلم كثيرا كثيرا ابدا ابدا اما بعد. ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر. میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، تمام مخلوقات کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمت نازل فرماتا رہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آج کا جمعے کا خطبہ محرم اور عاشورے کے فضائل کے متعلق ہے. چند قرآنی آیات اور احادیث جو خطبے میں وارد ہوئی ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ اور ترجمہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مدد سے آپ بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو اپنے حبیبہ کی اطاعت نصیب فرمائے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو وعدہ کیا، چاہتا تو سب کو ایک جیسا کر دیتا. انسان سب ایک ہی طریقے، ایک ہی صورت، ایک ہی کلر، ایک ہی معاملہ، حیوان ایک ہی نمونے کے پورے، مگر ہر جگہ اس میں بھی کمال دکھایا اللہ تعالیٰ. انسان بنایا ہے تو چہرے الگ سب کے، صورتیں الگ، فطرتیں الگ، طبیعتیں الگ، مزاج الگ. حیوان ہے تو ایک نمونے کا حیوان نہیں ہے، کئی نمونے کا حیوان ہے. چرندوں میں کئی نمونے چرندے ہیں، پرندوں میں کئی نمونے ہیں، ہر ایک کی خصوصیت الگ، زندگی الگ. پھر ویسے دن بنایا تو دنوں میں بھی کمال، مہینے ان میں بھی کمال لگا اللہ تعالیٰ. ہر جگہ جو ہے فضیلت، یہ فضیلت مرتبے ہم نے دے لی ہے، قرآن حدیث سے ہے. دنوں کی فضیلت حدیث قرآن سے ہے، مہینوں کی فضیلت ہے. انسانوں میں انسان برابر نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے یعنی مومن مسلمان اور دوزخ والے کافر کبھی برابر نہیں. اور سورہ حدید میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کے نام میں. فتح مکہ سے پہلے مکہ فتح ہو گیا، اب سرکار کو پورے عرب پر اللہ نے غلبہ دیا، اس کے بعد وہ خرچ کرا، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اس سے پہلے تنگی میں خرچ کیا اسلام کے لیے، جہاد کیا ہے وہ، اور یہ برابر نہیں ہے. انہیں بھی خرچ کرا، انہیں خرچ کرا. اس پر واقعہ یاد آ گیا، عرض کر دو واقعہ آپ سے میں، تاریخ واقعہ ہے. سر پورا فتح ہو گیا. پھر صدیق زمانے میں اعلیٰ عراق فتح کیے، ایران فتح کیا آدھا. عمر فاروق خلیفہ ہوئے تو پورا عراق فتح کر لی، پورا ایران مسلمان فتح کرے. پورے ایرانی مجوسی کافر تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. پورے اسلام کا افریقہ فتح ہو گیا. تو ابو سفیان، یہ یزید کا دادا ابو سفیان جو قریش کا سردار، آخر تک اسلام کے خلاف رہا. جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام کو غلبہ ہو گیا، جب اسلام لے کر آیا دیکھا کہ ڈنڈا پڑتا، ہر طرح سے جوتے کھا رہے ہیں. مکہ فتح جب اسلام لے کر آیا، خیر وہ ہو گیا، سرکار پردہ کرے. صدیق پر عمر فاروق کا دور آیا
تو اس کا بھی کچھ کام. قبیلے کا سردار قریش کا, قبیلے قریش کا حسین خوبصورت یزید کا دادا امیر معاویہ کا باپ ہونا, ایمان لائے, بعد میں صحابی بن گئے انہوں. تو کسی کام سے آئے, عمر فاروق خلیفہ آئے, سرکار پردہ کر لیے, صدیق اکبر جانشین ہوئے, 2 سال میں ان کی وفات ہوئی, عمر فاروق خلیفہ ہوئے, پورے ممالک کے بادشاہ, اسلامی بادشاہ. تو کسی کام سے شام میں ابو سفیان پہنچے ان کے پاس, بہت دیر بیٹھا رہا ابو سفیان, اسلام لا چکے ہیں, خاموش, کوئی پوچھتے نہیں کہیں کو آئے کدھر کو آئے, کچھ نہیں پوچھتے. دیکھو بھائی, قبیلہ بیلہ نے اسلام میں خدمت کی میں تھے, خاندان اندر ایک الگ بات ہے, خدمت کی اہمیت زیادہ ہے اسلام میں, ایمان کی اہمیت ہے, پہلے ایمان خدمت ہے, خالی خاندان میں کرنا نہیں ہے. بہت دیر بیٹھے, بات ہی نہیں کرتا. اتنے میں حضرت بلال تشریف لائے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, حبشی غلام تھے, کالے, جیسے کچھ کام سے آئے, جیسے آئے ایک دروازے پر فوراً عمر فاروق, 4 ملک کے بادشاہ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے باہر گئے, فوراً آئے, السلام علیکم, آؤ بلال, کہو بلال کیا بات ہے, کہو بلال کیا بات ہے, کہیں کو آئے, ہاتھ پکڑ کے بازو بٹھایا, بولے فلاں میرا کام تھا, فوراً حضرت بلال کا کام کر دیے, بھجا دیے. اتنے ابو سفیان بولا میں سردار قبیلے کا, حضور خاندان حسین خوبصورت, جب سے بیٹھا ہوں میں اس سے بات نہیں کرتی. بلال آتے ہی وہاں دروازے میں کھڑے ہو گئے, کہو بلال کیا بات ہے, دروازے میں پہنچ کے ہاتھ پکڑ کے آگے بازو بٹھا کے کام کیا کر دی. بولے کہ جب سے میں بیٹھا, جانے بولے جب سے میں بیٹھا ہوا ہوں, میں کچھ کام سے آیا, آپ اسے بات ہی نہیں کر رہے. اور بلال ایک حبشی غلام کا کالے کا لگ حبشی, وہ آتے ہی کھڑے ہو گئے, باہر گئے, ہاتھ وغیرہ بازو بٹھائے. تو فرمایا عمر فاروق نے کہ یہ شخص اس وقت سے مسلمان ہے, یہ شخص بلال مسلمان ہے, مومن ہے, جبکہ اسلام کا کوئی مددگار نہیں تھا, اسلام کی مدد کرنے والا نہیں تھا, اس وقت سے اسلام میں ہے یہ. اب تم اب اسلام میں آئے ہو, جبکہ اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے, پورا عرب فتح ہو گیا ہے, اب مجبوراً اسلام لے کر آئے, مکہ فتح ہو گیا, جب ڈنڈا پڑتا, حکومت ختم, مسلمان غلبہ ہو گیا ہے, جوتے کھاتے ہیں, ڈنڈا پڑتا, اب اسلام لے کر آئے, جبکہ اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیے آپ اسلام کی اہمیت, ایمان کی اہمیت مختصر ہی ہے میرے بھائی, کہ یہ سب اللہ کی شان, جو پہلے اسلام لایا اس کی وجہ زیادہ ہے. فتح مکہ پر ایمان لے کر آیا, جہاد کیا ہے, خرچ کیا, اس کی اہمیت قرآن خود فرما رہا. لا یستوی, قرآن کریم پارہ 27 سورہ حدید کے پہلے رکوع کی آیت ہے, آخری آیت, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, کہ تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کے نام اور جہاد کیے, وہ اور بعد میں ایمان لانے والے برابر نہیں, مہینے برابر نہیں, انسان برابر نہیں, ہر جگہ کمال اللہ ہے. خلاصہ ہی میرے بھائی کے مہینوں میں محرم کی بڑی اہمیت ہے. آج کی خطبے وہی آیات ہے, قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ان عدت الشہور عند اللہ, کہ جب سے آسمان زمین بنے ہیں اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے, 12. یہ 12 مہینے ہم نے رکھ لیے نہ, دن, یہ دن بھی اللہ بنایا, یہ دن بھی اللہ بنایا, آسمان زمین سب اللہ کا ہے, کچھ بھی ہمارا نہیں ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں, سب اللہ کا ہے. قرآن کیا ہے ہمارا, للہ ملک السماوات والارض, آسمان زمین بادشاہ اللہ کی, اور جو ہمارا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین جو سب اللہ کا ہے. میرا میرا مر کے ختم, دوسرا والا میرا بولتا انہیں مرتا, ایک بادشاہ میری حکومت مرا ختم, ٹیمپرری دیتا اللہ تعالیٰ, عارضی دیتا ہے, میرا بولتا میرا کر, میری حکومت, میرا پوسٹ, اکڑتا ہے, موت کو بھول جاتا ہے, خدائی دعوے کرتا ہے, مر جاتا ہے موت میں, قبر میں گڑ جاتا ہے. جب سب سامنے آیا تھا, یار میں کچھ نہیں ہوں, اصل تو میرے نال لکھ پڑی. تو جو ہے جب سے زمین و آسمان بنے ہیں گنتی مہینوں کی 12 ہے. منہا 4 حرم, قرآن کی آیت, ان مہینوں میں 4 مہینے احترام اور فضیلت والے ہیں. قرآن سے رجب, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, تفصیل میں دیا آپ نے. ماہ رجب ہے, اس میں
ذیقعد ہے، ذیل محرم، یہ 4 مہینوں کی اہمیت قرآن اللہ والا جب سے دنیا بنی مہینے 12 ہیں، ان میں یہ 4 مہینوں کا احترام ہے۔ دور جاہلیت میں بھی عرب لوگ ان مہینے میں لڑتے نہیں تھے، ارے یہ احترام کے مہینے ہوتے تھے، ان میں محرم ہے، اور محرم کی بھی بہت تاریخی روایت ہے، تاریخی وجہ سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، احادیث میں بھی فضیلت ہے، تاریخ میں اہمیت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ قیامت جو آئی، وہ دنیا جو قائم ہوئی بنی ہے، حضرت آدم، وہ بھی جمعہ کا دن اور 10 محرم کا معاملہ، حضرت جو اللہ کے مصلحت کے تحت جو لغزش ہو گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، تو توبہ جو قبول ہوئی ہے وہ بھی تب حضرت 10 محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو 900 سال کی تبلیغ کی اسلام کی، چند لوگ ایمان لائے، پورے کافر رہے، بولا اللہ فرمایا تم بناؤ کشتی اے نوح، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہی ایمان والے بچیں گے، پورے کافر ہلاک ہوں گے، ایمان لے کے نہیں باقی لوگ۔ تو بنایا کشتی میں مسلمان بیٹھ گئے، نوح علیہ السلام میں بیٹھ گئے، پوری کافر ختم ہوئے جو بت پرست تھے اللہ کے سب چھوڑ کے، اور جن کا کشتی جس دن پانی ختم ہو کشتی رکی جودی پہاڑ پر، وہ 10 محرم۔ ایسے بے شمار واقعات تاریخ میں آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا ہے نمرود پر کی آگ کا، وہ 10 محرم کا ہے، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جس نجات ملی ہے آپ کی قوم کو فرعون سے، وہ 10 محرم۔ چنانچہ حدیث بخاری میں آیا ہے کہ جب سرکار صحابہ مدینہ کو آ گئے، مدینہ منورہ کو، یہاں دیکھا کہ یہودی جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ پوچھو کیا بات ہے، پوچھو، تو یہودی نے کہا کہ ہمارے نبی موسیٰ اور ہماری قوم کو اسی 10 محرم کے دن فرعون جو غلام بنا لیا تھا اسی دن نجات ملی، فرعون غرق ہوا پانی میں اور حضرت موسیٰ کی قوم آزاد ہو گئی، اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں ہم موسیٰ کی معاملے کا جو پیروی کا معاملہ ہے زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ حضور نے بھی روزہ رکھا 10 محرم کو، اور صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھو۔ تو رمضان کے روزوں کا حکم آنے تک یہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کا حکم آ گیا یہ منسوخ ہو گیا، اب نفل ہے، سنت ہے، ثواب ہے، فرض نہیں ہے، رمضان کی فرض ہو گئی۔ تو وہاں تاریخی اہمیت ہے اور کئی تاریخی بات ہے۔ پہلی بارش 10 محرم کو ہوئی، جبرائیل پہلے وہی لے کے 10 محرم کو آئے، اور قیامت بھی روایت میں آیا جمعے کے دن 10 محرم کو آئے گی۔ تو تاریخی اہمیت اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، محرم کے مہینے کی اور 10 تاریخ کی روایت کے لحاظ سے، اور احادیث میں ہمارے آقا بھی 10 محرم کو تاکید کرتے ہیں۔ چنانچہ خود بھی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم یعنی 10 محرم عاشورہ کا روزہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے ثواب والا، فضیلت والا، اہمیت والا روزہ کون سا ہے؟ شہر افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، محرم کو روزہ ہے نا 10 تاریخ کا روزہ ہے۔ اور فرمایا حضور نے صوموا عاشورہ، عاشورہ کا رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی اکیلا ایک روزہ رکھتے تھے، فرمایا کہ ان سے حتی الامکان یہود و نصارہ کے طریقے سے مشابہ سمجھنے کا حکم ہے۔ ہم لوگ وہی کام کر رہے ہیں، کئی جگہ دیکھا تھا میں، خاندان حدیث پڑھا رہے ہیں، بچے بنے ڈیڈی، ارے بابا داڑھی ٹوپی حدیث شیخ الحدیث ہے، بچے کیا بن رہے ہیں؟ ڈیڈی۔ اس نے متاثر انگریزیوں سے، ارے اگر امریکہ میں ہے تو مجبوری بھائی انگریزی بولنا پڑتا ہے، یہاں کا یہ مجبوری تمہارا ممی پاپا ڈیڈی ابھی ہے سب، یہ بڑی داڑھی ہے، ٹوپی ہے زبردست کلر کی، درد ہے، بچے کیا بن رہے بابا کو مستقل ڈیڈی، بابا بھی نہیں بولتے، شیخ الحدیث صاحب بولنا نا، ارے بھائی یہ کائی کو بولا انگریزی بھائی، اپنے انڈیا میں ابا بول، امی بولی، ڈیڈی، ممی، پاپا، اتنے متاثر۔ اسلام جو ختم کیا ہے یہود و نصارہ اور بت پرستوں کے طریقوں کو چھوڑنے کا ہم وہی اپنا رہے ہیں اور اس میں خوش ہو رہے ہیں، بول کے خوش ہو رہے برابر، عجیب معاملہ ہے۔ تو آپ کر رہا تھا حضور مایا کہ اس معاملے میں بھی ایک روزہ پہلے رکھ کے 9 تاریخ کا رکھ کے 9 10 یا 10 11 رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو۔ بس صوموا عاشورہ، فرمایا حضور نے
عاشورہ رکھو. وخالف فی الیہود، اس میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرو. وصوموا قبلہ یوما، اور ایک دن پہلے 9 تاریخ کی بھی رکھ لو. بعدہ یوما، اور یا ایک روزہ بعد میں 11 کو بھی رکھ لو. اس طرح 9 10 یا 10 11. اصل تو ہے روزہ 10 کا ایک روزہ ہے، پر اس میں بھی ان کی وہ اکیلا رکھتے تھے روزہ ان کی، لہٰذا ایک روزہ 9 کو رکھ لو، 9 10 یا 10 11 کو. ہمارے پاس ہر جگہ اسلام ہے، تمام کاموں میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں. حتی الامکان یہود و نصارہ اور مشرکین کے طریقوں سے چھوڑنا ہے. پسند وہی کیا گیا. اگر ہمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی میں. حد کا بچنا ہے، حتی الامکان بچنا ہے، لباس میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں. آج خود ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. مجھے اللہ سے امید ہے، یقین ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال کے گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. 1 سال ہمارا جو گزرا ہے اس میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی، چھوٹے گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں، قتل زنا شراب یہ معاف نہیں ہوتے. علماء متفق ہیں گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے بعد قتل کر دیے، زنا کرے، شراب پیے، چوری کرے، تو اس میں توبہ کرنا ہے. چھوٹے گناہ جتنے ہیں وہ پورے معاف ہو جاتے ہیں. فرماتے 1 سال کے گزرے ہوئے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. بھائی اگر سحری کر لیے، موقع ہے تو روزہ رکھنا. فرض تو نہیں ہے یہ، مگر رمضان کے بعد اہمیت ہے. اگر اٹھ گئے سحری کر لیے، ہمت ہے تو ہم رہ سکتے ہیں. اتفاق سے آج جمعہ بھی آیا، عاشورہ بھی آ گیا. جمعے کو بھی حدیثوں میں روزہ آیا، پیر کا روزہ آیا، جمعہ کا روزہ آیا ہے. موقع رکھنا ہے، نہیں سحری کر سکے بات نہیں ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو ہے عاشورے کے دن گھر میں غریبوں کو کھلانے کا ماحول الگ ہے. گھر میں بھی بیوی اور بچوں پر فراخی کرنا، وسعت کرنا ہے. سال بھر اللہ تمہیں وسعت کریں گے. سال بھر ہم افراط سے کھلائیں گھر والوں کو تو انشاءاللہ تعالیٰ صابر. اور رواج میں خود آیا، خیرات کرنے کا بھی آیا، کپڑے دلانے وغیرہ تفصیلی روایت آئے ہیں. اگر اللہ موقع دیا کرنا ہے. اور خاص بات جو ہے آج کے دن اللہ کے سب سے بڑے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی بی فاطمہ کے جو ہے صاحبزادی امام حسین اور امام حسن کے کئی بچے 72 لوگ آج کے 10 محرم کو ہی ایک امتحان تھا، شہید ہوئے. اور کرنے والے کون ہیں؟ یہودی نہیں ہے، عیسائی، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہی صحابی کے بیٹے. اور کیوں کر رہے ہیں؟ دولت کے لیے، پیسے کے لیے، کچھ قصور نہیں. قتل جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ آزادی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یزید کو بادشاہ ماننا ہے. وہ طریقہ اس وقت تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیتے، ہم آپ کو امیر مان لیے تو امام ختم تھا. تو حضرت علی کے بعد بڑے بڑے صحابہ تھے، امام حسین رسول کے روا سے. یزید والا طریقہ یہی ہے اسلام کا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا، ماننا پڑتا. ایک وقت بیعت کر لیے، مان لیے تو اب ختم ہوگی بات. اگر امام حسین یہ بڑے لوگ اگر میرے کو بادشاہ نہیں مانیں گے تو پورا عرب ان کو بنائے گا. بابا امیر معاویہ انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ تو میری عمر ختم ہو جائے گی. امیر معاویہ کے بعد یزید بادشاہ بن گیا، میری عمر ختم ہو جائے گی، جائیداد ختم ہو جائے گی. محض اپنی حکومت کے لیے. جیسے ہی امیر معاویہ کا انتقال ہوا فوراً خط دکھائی مدینے کے گورنر کو، فوراً میرے لیے بیعت دے لو امام حسین. حسین، عبداللہ بن زبیر، ابو بکر وارث، بڑے لوگ تھے، بڑے صاحب، بولو کہ فوراً بیعت کرو، بادشاہ مانو. چونکہ خطرہ ہے اگر یہ دعویٰ کر دیے حکومت کا پورا عرب ان کے ساتھ. اور حقدار یہی ہے، مستحق یہی ہے. اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کردار میں، اخلاق میں، تمام چیزوں میں جو رسول اللہ کا مکمل پیرو ہو وہ حقدار تھا. آج کل نہیں ہے کچھ. جتنے ہنڈے حکومتوں پر ہیں، پورے ہنڈے، بے ایمان، چور حکومتوں پر ہیں، کروڑوں میں کھا جا رہے. آج دنیا میں ہی طریقہ ہے. ہر ملک میں ہر ممبر آف پارلیمنٹ ایم ایل اے آتے ہیں ووٹ لے کے کھانے کے لیے بھوکٹ کر. اخبار دیکھو آپ اخبار دیکھیے، منصف نے دیا ہے وہ اس کی خلاف لوگ دیے جو پارٹی سے الگ ہو گیا کہ 84 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے.
کتنا پبلک کو لوٹ رہے, تب قیمت بڑھا رہے, تباہ کر رہے عوام سے ووٹ لے رہے, عوام کو برباد کر رہے, پبلک سے ووٹ لے رہے, پبلک کو برباد کر رہے. 84 اخبار میں آئے 84 کروڑ روپے ٹیکس ادا کیا ہے. کتنے کروڑ ہر مہینے عوام لوٹ رہی ہے. قیمت بڑھاؤ, لوٹو پبلک کو, ووٹ لو, تباہ کرو. اسلام میں نہیں ہے ایسا. پیسہ پبلک کا ہے, 1 روپیہ نہیں کھاتے. صدیق اکبر خلیفہ ہوئے, ایک ہی گھر, پرانا گھر, انتقال ہو گیا, اب وہی گھر, ایک زمین نہیں لی. عمر فاروق خلیفہ ہے, وہی پرانے کپڑے, زیادہ تھا نہیں ڈھوک لے, بنگلے ڈھوک لے, پیسے بن رہے, بیگوں میں ڈال رہے, لوٹ رہے. 1 کروڑ کا کام, 10 کروڑ کے پیسے جیب کے اندر, کھاؤ خوب, پورے کھاتے پیسے. پورے انڈیا نہیں, پاکستان جب کبھی اسلامی خلافت جو پیغمبر کیے, مکمل انصاف کے ساتھ حکومت, انصاف کے ساتھ حکومت مکمل. نبیوں کے بعد صدیق اکبر خلفاء راشدین, ایسی قیامت تک نہیں کرنا. بادشاہ ہے, معاملی کر, وہی معاملی کر. ایک محل نہیں بناتا انہیں, نہ بیٹے کو طرف, وہی معاملی کر. پیسہ پبلک کا ہے, 1 روپیہ نہیں, حرام نہیں کھاتے. چنانچہ حفاظ میں آیا, ہمیشہ سے میں بولا ہوں میں, جب صدیق اکبر جانشین ہوئے, اسلامی عملی کردار دیکھا. صدیق اکبر جب جانشین ہوئے تو بڑے تاجر تھے, بڑے کاروبار تھے, سرکار کے لوگ بنایا بادشاہ. تو اس کے باوجود کیا کرے, ارے میں بادشاہ بن گیا, خوب کھاؤں گا, پیسہ نہیں. اپنے کپڑے ڈال کے نکلے, کپڑے کا کاروبار تھا, کپڑے ڈال کے, وہی کپڑے کے کاروبار. لوگ بولے ارے آپ امیر المومنین ہیں, اسلامی بادشاہ ہیں, آپ اگر یہ کپڑے بیچیں گے حکومت کون دیکھے گا, مت کریے آپ, ہم آپ کی تنخواہ مقرر کرتے. تنخواہ بھی لوگ مقرر, کمیٹی کر دی, اپن نہیں کر لیتے. 30 روپے مقرر کی تنخواہ. سال اتنا بڑا تاجر سرکار کا بادشاہ بنتے, 30 روپے تنخواہ. تو اس کے بعد گھر میں تنگی شروع ہو گئی. تو افراد سے کھاتے تھے, گھر میں میٹھا بنتا تھا, یہ ہوتا تھا, تو 30 روپے میں تنگی. تو بیوی اب کیا کرے کہ اب تو چلنا مشکل ہے, روزانہ 1 پیسہ نکال کے 2 روپے جمع کرے آپ کی بیوی, کر کے میٹھا بنائے حلوہ. تو پوچھے تو ذرا یہ میٹھا کہاں سے آیا, حلوہ. تو بولے کہ جب سے ہم تاجر تھے, کاروبار بڑے تھے, افراد سے کھاتے پیتے تھے, جب سے آپ اسلامی بادشاہ بن گئے خلیفہ, تنگی بڑھ گئی اور کاروبار چھوڑ دیے, حکومت بول کے بیٹھے, تنخواہ 30 روپے, چلنا مشکل ہے. ہمارے پاس ہر مہینہ میٹھا بنتا تھا, اب تو کھانے کو نہیں ہے, میں اس لیے کیا کری, بنتا نہیں میٹھا. روز 1 پیسہ نکالی اور 2 روپے بچے تو اس میں میٹھا بنائی. فوراً حکم دیے, بیت المال میں حکم دیے صدیق اکبر کہ میرے گھر کا خرچہ 28 روپے میں چل سکتا ہے, لہذا میری تنخواہ 30 روپے میں سے 2 روپے کم کر دیے جائیں, اگلے مہینے سے مجھ کو تنخواہ 28 روپے ملے. کیا شان ہے, قیامت تک مثال نہیں ہے. ایسی حکومت جو پیغمبر کیے ہیں, سرکار دوار کو خلفاء راشدین کی, قیامت تک مثال نہیں ہے. وہ جھگڑا تھا ہی, یہ دنیا دار یزید گھس کے مہینہ بنا رہے ہیں, پیسے کھا رہے ہیں, بنگلے ٹھوک رہے ہیں, خوب پبلک کو لوٹ رہے تھے. بنو امیہ کے لوگ, اسلامی خلافت ختم ہو رہی تھی, اسلامی طریقہ ختم ہو رہا تھا, اپنے عیش کر کے محلے بچوں دن میں آیا کر رہے تھے. حضرت علی امام حسن تک اسلامی خلافت تھی, اس لیے قبول نہیں, بولے اسلامی طریقہ نہیں ہے یہ, ہمارا رسول کا طریقہ کیا ہے, سب مسلمان مل کے بنانا بادشاہ. پھر مہینہ ڈھوکو, خوب کھاؤ, پیسہ بھوٹ کا پیسہ نہیں, پیسہ پبلک کا ہے, 1 روپیہ نہیں کھانا. تو کیا شان ہے صاحب, قیامت تک کی مثال نہیں ہے. وہ بنو امیہ میں 1 پیدا ہوئے, عمر بن عبدالعزیز, باقی تو پورے دنیا دار تھے, قتل کیے, لوٹے پبلک کو. بنو امیہ کے لوگ قتل عام کیے, لوگوں کو لوٹے, قتل عام کیے. یزید کے بعد بھی قتل کیے بدماش, پورے جابر ظالم قاتل. مسلمان سب تھے مگر دنیا اسلامی حکومت نہیں تھی, یہ عام بادشاہ کرتے ہیں, اپنا منمانے کو خوب کھائے پیسہ. ان میں ایک شخص نکلا ہے, عمر بن عبدالعزیز, ایک ہی شخص نکلا بنو امیہ میں, عمر بن عبدالعزیز. مکمل اسلامی خلافت, اسلامی خلافت کا مکمل نمونہ. انہوں بنو امیہ خوب جوڑے پہنتے تھے, جیسے ان کو خلیفہ بنایا گیا, کپڑے پورے گھر کا سامان, بولے نہیں یہ بنو امیہ لوٹے ہیں, پبلک کا پیسہ ہے. جیسے خلیفہ بنتے ہی, یزید کے بعد کا واقعہ ہے, پورا گھر کا پیسہ بیت المال, بولے پبلک کا پیسہ ہے. بولے بیوی بھائی ہیرا تھا قیمتی, وہ عبدالملک کی بیٹی تھی, شہزادی چچا کی بیٹی, چچری بہن. بولے اگر مجھ کو بھی چاہتے ساتھ رہنا, یہ ہیرا دے دو, ڈال دو بیت المال میں, پبلک کا پیسہ ہے, وہ بھی ڈال دو. بیت المال سے کچھ سیب آئے تھے, آقا بیٹا لے کے سیب کھانا شروع کرا, سیب, ارے پبلک کا پیسہ, سیب چھینیے بیٹے کے پاس سے, ایک سیب کھا رہا بھائی, بیت المال میں مال آیا, آپ کا بیٹا ہے, ایک سیب اٹھا کے کھانا شروع کرا, بیٹا رکھو, بچہ سے 6 سیب چھین لیے, پبلک کا ہے, رکھو,
چھین کے رکھ دیے, رونا, بچہ رونا لگا, اماں کے پاس گئے, جانتے بیٹے میں دلا دی ہوں, اپنے بیٹے سے چھین لیے, ایک سیب نہیں کھانے دیے عمر بن عزیز. اور بولے بنو امیہ جتنے یزید کی خاندان, بولے تم لوگ ظالم ہیں, پبلک کے جائیداد لوٹ لی ہے, جائیداد پوری چھین لیے, بولے پبلک کے پیسے تھے تم لوٹ کے بنائے, جائیداد پوری چھین لے کے ڈال دی بیت المال میں. بنو امیہ دیکھیں گے یہ آدمی جو ہے مکمل اسلام نمونہ ہے, ہماری شہادت چھین رہا ہے, زہر دے دیے, لونڈی تھی بولے زہر دے, اتنے پیسے لے رہے, زہر دیے تو طبیعت خراب ہو گئی, تو پہلے کپڑے میں لیٹے ہوئے, تو لوگ دیکھنے آنے, لوگ بولے امیر المومنین ہے, بیوی بولے اسلامی بادشاہ کے خلیفہ آئی ہیں, میں نے کپڑے اتار کے بنائی ہے. بیوی نے کہا کہاں سے لاؤ, یہ 2 جوڑے, پورا پیسہ دے دیا اللہ کے نام. تو ایک نمونہ ہے عمر بن عبد العزیز, پھر کوئی نمونہ نہیں ہے, حکومت کی ہے مکمل اسلامی نمونہ نہیں ہے, سرکار کا نمونہ نہیں, معاملی کا بڑے معاملی کا. تو بھائی اسی لیے امام حسین کا معاملہ ہے کہ یہ دنیا دار اسلامی حکومت مٹا کے دنیاوی منمانی حکومت قائم کر کے لوٹ رہے تھے, تو قبول نہیں کیا. تو جو معاملہ ہوا ہے کہ حکومت پیسے نہیں, بولا اگر انہوں نہیں مانیں گے میری حکومت میں بادشاہ ہوں. منمانی بادشاہ آتی ہے, جو عام کیا ہوتا دنیا میں, پبلک لوٹو, محل بناؤ, سونا جمع کرو, ہیرے جمع کرو, خوب کھاؤ پیسہ, پھوکٹ کا پیسہ. بولے اسلامی خلت ہوا ہی ہے کہ پہنچے, کوفے کے لوگ بلائے اور بولے کہ آپ حقدار ہیں, رسول کے نواسے ہیں, کردار میں اخلاق میں آپ حقدار ہیں. بولا بعد فوج, یزید کی فوج کے لوگ, CID آئی, دھمکی دیے, پبلک خود تائید میں تھی, دھمکی دیے ان کا ساتھ دیں گے, قتل کریں, ساتھ چھوڑ دیے, گھیر لیے گئے, شہید ہو گئے. آخری وقت تک خاندان کٹ گیا, مگر جو ہے ساتھ قبول نہیں کرے, بولے نہیں حقدار نہیں ہے, رسول کا جانشین یزید نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم اس کی حد بیعت نہیں کرو, پورا ختم کرو. شاعر لکھ سکتے ہیں کیا ہے, دنیا کے واسطے شہیدی کو کیا ہلاک, عقبہ میں اس کا ثمرہ جہنم گرا رہے. یہ یزیدیوں نے, صحابی کے بیٹے پورے ادھر مارنے والے 4000 جو اطلاف سے آئے تھے, پورے مسلمان ہیں, وہ کوئی کافر نہیں ہے, کوئی عیسائی نہیں ہے, صحابہ کے بیٹے ہیں, جانتے ہیں نبی کا, ہمارے نبی کا بہت نوازا ہے, اور کوئی قصور نہیں ہے, کوئی خطا نہیں ہے. اپنی جائیداد کے لیے, اپنی حکومت کے لیے یہ عثمان علی خان ہٹ گئے, جیسے دباؤ پڑا انڈین حکومت سے, فوراً دلی کو جا کے سین کر دی عثمان نے, لے لو حکومت. کیا کری حکومت, مانا 55 لاکھ وظیفہ. اگر مان لیتے لاکھوں کی جاگی ملتی تھی امام حسین. ارے ٹھیک ہے بھائی, تو بادشاہ, چل مان ہاتھ لاؤ, میں مان لے تو بیعت کر لیتے, تو بادشاہ ہے, تو مان لیا بھائی, کیا رشتہ داری ہے. اگر بیعت کر لیتے, کروڑوں کی جائیداد آتی تھی کروڑوں کی. ان سے پہلے امیر معاویہ بھی ماہانہ 2 لاکھ بھیجتے تھے پیسے, جو امام حسن ہٹ گئے تھے حکومت سے, انہوں بھی حکومت چھوڑ دو بولے تو حکومت جھگڑا نہیں, فساد نہیں ہونا, تو 2 لاکھ ماہانہ وظیفہ آتا تھا امام حسن حسین امیر معاویہ کے پاس. اگر یہ بھی مان لیتے, لاکھوں کی جائیداد تھی, لاکھوں وظیفہ آتا تھا, عزت تھی, شہرت تھی. نہیں, بولے یزید حقدار نہیں ہے, اسلامی خلافت کا حقدار نہیں ہے, خدا کی قسم بیعت نہیں کرو. خاندان پورا شہید ہو گیا. کیا ہے, دنیا کے واسطے شہیدی کو کیا ہلاک, عقبہ میں اس کا تفصیل واقعات ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, ہمیشہ سنے ہیں. ہم کو دیکھنا ہے, آج ہم بھی پیسے کے لیے گلے کاٹ رہے ہیں, بھائی کا دشمن ہے دولت کے لیے. سرکار نے فرمایا کہ ہر امت کا فتنہ ہے, ایک آزمائش ہوتی ہے خدا سے, اور میری امت کا فتنہ مال. یہاں جو آزمائش میری امت کے لیے خاص ہے مال. بھائی کا دشمن, بیٹا باپ کا, بھائی سالہ بہنیں دشمن, پیسے کے واسطے جاؤ عدالت میں, سب زیادہ کے جھگڑے. تو بڑا امتحان تھا, عشق و محبت کا امتحان بھی تھا, اور اس مال کا بھی معاملہ ہے. اور خاص بات ہے یہ جو بڑا امتحان جو کیا آپ سمجھیں, کیونکہ معمولی امتحان نہیں ہے. اگلے جمعے میں سن چکے کہ جیسا دین ہوتا ہے ویسی آزمائش ہوتی ہے. تو اولیاء کے مسیح کیا ہے, مصیبت آنے کے بعد دل سے راضی ہو جانا, دل میں بھی ناراض اللہ کے خلاف. یہاں پر کیا ہے, 7 سال کی حدیث ہے, تاریخ نہیں ہے, حدیث کی 6 کتابیں مستند جو تمام دنیا کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں. ان کی حدیث ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور کے صحابیہ گئے, سرکار کچھ پیار لے رہے تھے, امام حسین بچے چھوٹے 5-6 سال کے, نگاہ ہٹی, پھر دیکھتے کیا اچانک سرکار جو عالم صاحب رو رہے, خوب رو رہے. وہ صحابیہ پوچھی, میرے ماں باپ قربان, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کس چیز نے آپ کو رلایا, کیا بات ہوئی, رونا شروع کر دیے. کہا کہ ابھی جبرائیل آئے اور مجھ کو بتایا, جبرائیل آئے اللہ کے پاس سے, مجھے اطلاع دی, یا رسول اللہ, یا محمد, آپ کی امت کے مسلمان لوگ, آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس بیٹے کو قتل کریں گے.
میں نے کہا اس کو، ہاں اس کو، اور اس جگہ کی مٹی لا کر دی ہے، جتنی مٹی لال ہوگی سمجھنا شہید ہو گئے. تو 6 سال کی عمر ہے، 6-7 سال کی عمر ہے، واقعہ کا ہوا 57 سال کی عمر ہوا. 50 سال تک آپ کو معلوم ہے کہ پھکٹ میں قتل کر، کبھی بھی خدا کے خلاف ناراضگی دل میں آنا، کبھی ناراضگی آنا اللہ کے خلاف کہ میرے کو اللہ کا فیصلہ قتل کا ہے، کبھی ناراض ہونا نہیں. 50 سال بچوں کا کھیل نہیں. ایک تو مصیبت آنے کے بعد آدمی راضی ہوتا ہے، یہاں پر بچے معلوم ہوگا کہ آپ شہید ہونے والے پورا کرنا. 50 سال میں کبھی بھی اللہ کے خلاف ناراضگی نہیں آئی. چنانچہ آپ کی دعاؤں میں آیا ہے، یا اللہ تو نے جو فیصلہ میرے لیے کیا ہے، دعاؤں میں آیا یا اللہ تو نے جو فیصلہ میرے لیے کیا ہے میں اس پر دل سے راضی ہوں، میں دل سے جن و جان سے راضی ہوں. اور فرمایا کہ اللہ کے عشق و محبت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، میں اللہ کے عشق و محبت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا اور پوری کائنات سے آگے بڑھ گیا. ایسا بڑا امتحان کہ ایک نہیں ایجادات کے لیے اللہ ہم کو، ہر مسلمان کو مال کے فتنے، دولت کے فتنے سے بچائے اور تمام فتنے بچائے. پیسے کے لیے، محبت کے لیے باتیں بہت سی ہیں، وقت کے لحاظ میں ختم کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنی محبت اطاعت دے، اپنے حبیب کی محبت اطاعت دے، تمام صحابہ کی پیروی عطا فرمائے، عقیدت بھی دے، اور اہل بیت کی محبت بھی دے، دل میں عقیدت بھی دے اور عمل بھی دے. عمل بھی ہو، دل میں عقیدت بھی ہو. بالکل نفرت، دشمنی، اور تو مسلمان ہو تو تعجب کس بات، مسلمان بول رہا ہے اور خلاف کتاب لکھ رہا ہے، تعجب کس، حیرت ہے. مسلمان بول رہا ہے، اب عام آدمی بولو بھائی کسی کو مار دیا، بتا رہے بھائی ناک مر گیا، کچھ نہیں کرا کچھ کو مار دیا بولتے. یہ پیغمبر کی اولاد قتل کرنے بعد بھی انہیں اچھا ہے، یزید اکبر ہے، یہ ظالم، نعوذ باللہ. اندھے پنی گھر نہیں، اندھا پنا دیکھیے آپ کہ کوئی وجہ نہیں گھیر کے قتل کر دیے تو انہوں ظالم ہے اور یہ مارنے والا حق پر ہے. کیا عجیب و غریب دماغ کو ان کتابیں چھاپے لوگ. اللہ ان کو توفیق دے، نیک توفیق دے اور صحیح عقیدہ عطا فرمائے. تو ہم کو تمام قرآن حدیث پر عمل ہونا، صحابہ کرام، پورے اہل بیت، پورے اولیاء اللہ سے عقیدت محبت ہونا دل میں، اور ان کی تعلیم عمل بھی ہونا چاہیے. سننا آسان ہے، عمل مشکل ہے. اللہ ہم سب کو جتنا سنے سنائیں اس کی معافی عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا وسلم. یا اللہ اپنے کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سارے انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، شہداء کرم وسیلے سے اپنے اسماء و اسم اعظم اور قرآن مجید وسیلے سے میں ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے مقاصد پورے فرما، ساری دعائیں قبول فرما، ہر گناہ سے بچا، ہر نیکی عطا فرما. ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا، نفس کو نفس مطمئنہ بنا، تزکیہ نفس اور تزکیہ ہو. یا اللہ ایک نے کر دے، نماز کی پابندی، ماں باپ کی خدمت، حلال روزی، عاصین کے ساری اتحاد محبت اور ساری بھلائیاں خوبیاں عطا فرما، ساری برائیوں بچا لے، سارے حادثات ناگہانی موفقوں سے حفاظت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.